اصل چیز جو آخر میں ملتی ہے وہ دعا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، بیانات نعتیں تلاوت ہو چکی ہیں، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، یہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سب سے میں گزارش کروں گا، جب سے قرآن پاک اللہ نے اتارا ہے اس وقت سے لے کے آج کے دن تک وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک پر عمل کیا ہے۔ نوجوانوں، شاید آپ کے یہ بات علم میں ہو کہ نہ ہو، کچھ سال پہلے میں نے ایک مستند عالم سے یہ بات سنی، جو یہ نیٹ ہے نا، نیٹ، اس کا جو پیچھے ہیڈ ہے وہ یہودی ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں سروے کیا اور انہوں نے جب دیکھا، اس کا نچوڑ نکالا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ گندی برہنہ چیزیں دیکھنے والے وہ مسلمان ہیں۔ اور حقیقت بات ہے، بڑا دل دکھا، اور انہوں نے آگے جو بہت غلیظ قسم کی بات کی وہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ جتنے بھی احباب آپ بیٹھے ہو، میری اس بات کو آگے بھی شیئر کرنا کہ جب تک ہم نے زندہ رہنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب تک زندہ رہنا ہے کوشش کریں کہ اپنے پردے کتنا زیادہ خیال کریں کہ گھر سے جب نکلیں تو برقع پہن کے باپردہ ہو کے گھر سے نکلیں، اور خاص طور پہ جب شادی بیاہ کا موقع ہو تو ان موقعوں پہ ہم قرآن کو صرف یہ نہیں کہ سال بعد دعا ہوتی ہے، قرآن کا ذکر ہو جاتا پھر چھٹی نہیں، یاد رکھے میری بات، اصل قرآن پاک والے وہ لوگ تھے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دنیا فانی سے پردہ فرما رہی ہیں، پتہ اس وقت حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ فرمایا، علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا ہے۔ تو وہ کہنے حضرت علی فرمان لگے، فاطمہ وجہ؟ فرمایا، تم جانتے ہو میرے جب تک میں زندہ رہی میرے چہرے پہ نظر یا مصطفیٰ کی پڑی ہے یا مرتضیٰ کی پڑی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پہ بھی نظر کسی غیر محرم کی نہ پڑے، اور ایسی حیا کے ساتھ زندگی گزار کے گئی ہیں۔ رب نے وہ مقام دیا تھا کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی رب پورا کر دیتے تھے۔ اور جن لوگوں نے آخر میں یہ بات سمجھے، جن لوگوں نے قرآن پاک پہ عمل کیا، وہ ایسے لوگ اللہ نے ان سے ایسی محبت کی۔ کیوں؟ قرآن پاک سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت، رب سے محبت۔ جب رب سے محبت ہوتی ہے پھر بندہ جیسے چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے۔ اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب نبی کے یار وفادار غلام جا رہے ہیں، سامنے سمندر آ گیا، یہ گھوڑوں پہ سوار ہے، اب کشتی کوئی نہیں، اب سمندر دریا پار کرنا ہے۔ ایک نے کہا، یار کشتی کوئی نہیں، دریا پار کیسے ہوگا؟ تو کہنے لگے، یار ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے، ہم نام لیوا کن کے ہیں، کتابوں میں لکھے۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اٹھایا، سمندر میں ڈال دیا، اور وہ سمندر اس طرح پانی پہ وہ گھوڑے دوڑ رہے تھے جیسے خشکی پہ دوڑتے ہیں۔ اسی لیے تو پیر سید نصیر الدین نصیر تڑپ اٹھے، فرمایا جو کشتی اپنی ساحل کے کنارے لگائے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ جتنا مجمع بیٹھا ہے
میں دعا کے لیے حاضر ہوں، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، کوشش کریں، حقیقت بات ہے اپنی زندگی میں عمل لے کر آئیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں یا ایک ہاتھ کھڑا کریں، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کی عمر میں عمل میں برکتیں پیدا فرمائے، جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ نیچے کر لیں بیٹا ہاتھ۔ ولی بننا چاہتے ہو؟ ولی جو کہتا ہے کہ میں ولی بننا چاہتا ہوں ہاتھ کھڑا کریں۔ ولی، اب میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا، میری ماں بہن بیٹی آپ بھی میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کے بیٹھے ہیں، کہنے لگا ماں ایک چیز مانگتا ہوں ملے گی؟ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، کسی نے سچ کہا جنہ دے ویڑے ماں نہیں ہوندی انہ دے ویڑے چھا نہیں ہوندی، پتر پاویں جان بھی منگن ماما کولو نہ نہیں ہوندی۔ کہا کہ بیٹا مانگ، کہا اماں میرے اوپر دو حق ہے، ایک رب کا حق ہے، ایک آپ کا حق ہے، آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں، میں اللہ کا حق ادا کر کے ولی بننا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا جا پتر پھر بن جا ولی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں 12 سال گھر سے بے گھر رہا، میں نے دن کو روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، 12 سال میں پھرتا رہا، ولی نہیں بنا۔ 12 سال کے بعد اپنے علاقے سے گزر ہوا نا تو دل میں آیا یار دیکھتا ہوں ماں زندہ ہے یا مر گئی، کہا اگر زندہ ہوئے تو چلو ملاقات ہی صحیح، مر گئی طرف دے حوالے۔ وہ فرماتے آدھی رات میں دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گیا، دروازہ بند ہے، میرے دل نے کہا بایزید 12 سال بعد آیا ہے، ماں کو دکھ نہ دینا، اگر زندہ ہے تو کیوں تکلیف دیتا ہے، انتظار کر بیٹھ جا۔ وہ فرماتے میں بیٹھ گیا، تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، خدا کی قسمیں پہلے مائیں نیک ہوا کرتی تھی تو بیٹے حضرت بابا فرید الدین جیسے بنا کرتے تھے۔ آج جب شادی بیاہ کے موقع پہ ناراض نہیں ہونا، جب میری ماں میری بہن میری بیٹی کا سر سے دوپٹہ اترا اور اس نے زمین کے اوپر اللہ کی پاک دھرتی پہ جب ناچنا شروع کیا، یاد رکھیں پھر بابا فرید الدین جیسی ہستیاں نہیں پیدا ہوں گی۔ آج مائیں کہتی ہیں پت سانو گالا دین دے، ماں گالی تو نہیں دینی چاہیے لیکن اپنا کردار تو دیکھ، لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم اگر آج ماں نیک بن جائے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، سر پہ دوپٹہ رکھے، رب کو یاد رکھے، آج بھی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ بیٹا اللہ بایزید جیسے بنا دے۔ رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو نالی سے پانی باہر آیا نا، حضرت بایزید فرماتے میں نے دروازہ بجایا، حضرت بایزید فرماتے خدا کی قسم میں بولا نہیں، میری ماں کے اندر سے آواز آئی پتر ٹھہر جا تیری ماں آتی ہے۔ فرمایا بڑا حیران ہوا، میری ماں نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا، میری ماں نے کی نظر مجھ پہ پڑی تو میں سینے کے ساتھ لگا، تو میری ماں نے نا پہلی بات جو پوچھی، فرمایا بیٹا بڑا لسا ہو گیا، کمزور ہو گیا، کچھ کھادا بھی ہے کہ نہیں؟ بایزید کہتے میں ٹوٹ گیا، میں پھوٹ پھوٹ کے رویا، میں نے کہا ماں 12 سال بیت گئے، کسی نے نہیں پوچھا کہ کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، آج آپ نے پوچھا ہے۔ اور یاد رکھیں میں تجربے کی باتیں کرتا ہوں، پچھلے دن ایک جگہ بیان تھا، میں نے کہا رانا صاحب سناؤ ماں نو مرے کنے چکر ہو گیا ہے؟ کہنا شاہ صاحب اج ماں نو 4 مہینے تو کچھ دن ہو گئے نے۔ میں کہا سناؤ زندگی کیویں گزر رہی ہے؟ حالانکہ کافی عمر کا، تو پھوٹ پھوٹ کے رویا، کہنے لگا شاہ صاحب میں ٹرک چلانا، جو دو اثر دا ویڑا ہوندہ سے نا، میری ماں دی کرو کال آندی سی پتر کچھ کھادا بھی ہے کہ نہیں، چھیتی کار آجی شاہ انے رون لگ گیا ہے۔ کہ شاہ صاحب جب سے ماں گئی ہے ایک دن بھی گھر سے فون ہی کوئی نہ آیا۔ دوستو اگر قرآن والے ہو تو ماں باپ کی پوری زندگی قدر کرنا، صرف ماں کی نہیں، ماں اور باپ کی محبت میں فرق پتہ کتنا ہے حضرت؟ ماں اور باپ کی محبت میں فرق صرف اتنا ہی ہے، ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ محبت کا اظہار نہیں کرتا۔
میں پچھلے دنوں میں بیٹھا تھا مدرسے میں, دونوں میاں بیوی آئی تو تھوڑی دیر بیٹھے کال آ گئی, بیٹے سے باپ نے نا موبائل کا ڈالا نہیں, تیرے منڈے دی کال آ گئی, گل کر لا. اونچی آواز ہوتی, ویڈیو تھی, باتیں کرتی رہی. تو بیٹے نے پوچھا اور سب ابو بھی ٹھیک ہے ڈی. باپ ادھر نہ بیٹھا تھا ایسے نا کونے لگا کے کہتے ہیں کمڑیے اپنے پتر نو کہ گھبرائی نا کر دی ٹینشن لے, تیرا پیو مگر بیٹھا ہے. خدا کی قسم میں جب فون کٹا میں نے کہا بابا جی آپ نے بات ہی نہ کی. کہنا کہ شاہ صاحب چھڑو بس ماں کر لیندی ہے, بس میرا پتر ہے, میں نے نہیں بڑھا ہے. یاد رکھیں باپ محبت کا اظہار نہیں کرتا, لیکن حقیقت بات ہے پوچھ ان باپ سے جا کے جن کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں. باپ کہتا شاہ جی اندر کچھ بھی کوئی نہیں, بس ڈھانچہ ہے لگا پھرنا, اندر کوئی شے بھی نہیں. اس لیے دوستو وقت نہیں, اگر قرآن والے ہو تو ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا یار, کبھی دل نہ دکھانا. تو کہا اماں بایزید فرمان لگے اماں آج آپ نے پوچھا ہے کسی نے نہیں پوچھا. توجہ, ماں باتیں کرتی رہی, سینے کے ساتھ لگایا. بایزید کہتے خدا کی قسم 12 سال عبادتوں میں ریاضتوں میں وہ سکون نہیں ملا جو ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے سکون ملا. اب میری طرف دیکھنا, ماں نے کہا بیٹا اچھا جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد ملا؟ بایزید پھوٹ پھوٹ کے روئے. اماں میں 12 سال عبادتیں کی ہیں مجھے رب نہیں ملا. ماں نے وضو کیا ہوا سفید بال ہے, خدا کی قسم ہاتھ اٹھے اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ بایزید میں نے تجھے دیا تھا, ولایت نہیں دی. اللہ میں ماں کہتی ہوں میرے بیٹے کو ولایت عطا کر. بایزید کہتے ہیں میری ماں کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, میرے دل سے اللہ اللہ کی ضربیں جاری ہو گئی. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, اللہ بڑے پردوں میں ہے, لیکن یاد رکھیں نوجوانوں آخری گل کر کے دعا میری طرف دیکھو. ماں ہے نا, ماں ایک مثال دیتا ہوں, اگر اللہ نہ کرے ماں بے نمازی ہے, گناہ گار ہے, اور باہر نہ بوئے دے باہر تھاپیاں تھاپ رہی ہے گوئے دیاں, سمجھتے ہو نا تھاپیاں, ماں تھاپی تھاپ رہی ہے, پتر کو رو نکلیا بڑے جلدی دے نال. اچھا ماں دعا کری میں جاننا. اب میری طرف دیکھنا, خدا کی قسم ماں کے ہاتھوں میں گوبر لگا, گوبر, سر پہ دوپٹہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں. پتر کہنے لگا ماں دعا کری میں چلیا. اور سنو ماں کے ہاتھوں میں گوبر لگے, ماں یوں گوبر والے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ میرا پتر جا رہا خیر کری. خدا دی قسم ہے اس ماں کی دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. رب فرماتے فرشتوں پیچھے چلے جاؤ, پردے ہٹا دو, میری بندی نے اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, میں جو وہ ماں کہتی ہے میں رب نے قبول کر لیا ہے. سچی سچی دسنا بڑا مجمع ہے. کون کون ایک گل کہندا ہے کہ جناب یہ جتنے بیٹھے ہوں کسی نے اس ہفتے میں یا 1 مہینے کے اندر اپنے ماں باپ کے سر کی مالش کری ہے تیل کے ساتھ؟ جس نے کی یہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ بیٹا مبارک ہو. ٹھہرے چل کوئی بات نہیں بیٹا نیچے کریں. نمبر 2, اچھا یہ تو آپ کرتے ہوں گے رات کو سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کو, کون کون ہے جو کہتا ہے جی میں 5-10 منٹ کٹ کے سونا ماں پہ ہوں؟ ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ بیٹا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور پوری زندگی. اور یاد رکھو میں تجربے دی گلاں کرنا, حقیقت بات ہے. آپ نا گھر جائیں, آپ بیان کے بعد ماں کے باپ کے پاس بیٹھیں, مٹھی بھر دیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بزرگ کہندے نے دعاواں کروائیاں نہیں جاندیاں, دعاواں لئی جاندیاں نے. اس واسطے نا ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور یاد رکھیں بات میری نہیں, حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب لوراڑے وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اگر ایک قطار میں 1000 کتب ابدال ولی بیٹھے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ بوڑھا ماں باپ ہیں,
وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، یہ بھی 1000 ولی کتب ابدال بھی ہاتھ اٹھائیں. خدا کی قسم اللہ ماں باپ کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا. قدر کرو گے انشاءاللہ؟ کون کہتا چلے یار اگے جو ہو گیا چلو اج تو بعد نا او حضور معراج دی رات کے نا جنت چ قرآن دی آواز آ رہی. حضور نے فرمایا کون ہے جی؟ تھوڑا فلاں غلام ہے. حضور نے فرمایا تو زندہ ہے. عرض کی آقا زندہ تو ہے، وہ اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، ماں کو کنگھی کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، ماں کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے. اللہ کو اس کی ادائیں اتنی پسند آئی ہیں، اتنی پسند آئی ہیں، وہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت کی حوریں سنتی ہیں. یاد میں یہ موضوع اس لیے میں نے چند باتیں عرض کی. کل بھی اور پرسوں بھی 2 دن ہو گئے میں مدرسے بیٹھے، ایک عورت پردے میں آئی بیٹھ گئی. میں نے کہا جی بی بی، رونا شروع کر دیا. میں نے کہا خیر ہے؟ کہنا شاہ صاحب پتر باہر گیا ہے. شروع چ گلاں کردا رہا ہے، ہن اوندا کم ٹھیک ہو گیا ہے، ہن تو فون تے گل بھی کرنا چھڑتے، پیسے تک کی بھیجنے سے. یاد رکھیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے، پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے. ماں باپ وقت مانگتے ہیں اولاد سے، ماں باپ توجہ چاہتے ہیں، پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے. قدر کرو گے انشاءاللہ؟ ہفتے چ کدی کدی ماں پیو دے سر نو مالش، اور کدی کدی ابا اج یار چل میں تیری دعوت کرنی ہے. جڑا ابا کھاوے نا یقین کرو پیو کھان دا بھوکا نہیں ہوندا. ابا چل میں تنوں اج بکرا کھوانا، اج تنوں الحمد تے لے کے چلنا. پیو کہا نہیں پتر، آپ کی اتنی بات سنیں گا نا باپ، خدا کی قسم اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. لاہور شاید آپ نے نوجوان بیٹھے ویڈیو دیکھی ہو، داتا صاحب دربار میں اس کے سامنے جو اورو لیگن ٹرین ہے اس کے نیچے نا میں ویڈیو دیکھ رہا کہ بڑی اماں بیٹھی ہے. پولیس کا ڈالا رکا، ایسا اچھو نیچے اترا کہ اماں خیر ہے؟ اماں کو نا آنکھ سے اتنا آنکھوں نظر نہیں آنا کہ پتر کون ہے؟ کہ اماں میں ایس ایچ او ہاں. کی گل ہے؟ او بس پتر میرا پتر نا مینوں غصے نال ایتھے چھڑ گیا. اچھا اماں تیرا گھر کتھے ہے؟ فلاں گلی چ ہے. چل اماں بہ گڈی چ لے گئے. اچھا دروازہ بجایا، اندر سے بیٹا نکلا باہر. کہا اے اس بڈی اماں نو جاننا کون ہے؟ کہندا سارے میری ماں ہے. کہندا تینوں شرم نہیں آئی تو ماں نو باہر کڈ کے آ گئے؟ واہ مارنے لگا. جب ایسا چون ہاتھ اٹھایا نا تو ماں نے کہا نہیں پتر نیچے بیٹھ گئی. نہ پتر ہے میرے پتر نو ماری نہ صرف سمجھانا ہے. خدا کی قسم یہ پیار اگر کوئی دے سکتا ہے تو ماں باپ ہے. قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا نا ساتھ ماں باپ کا بھی کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کوشش کرو گے انشاءاللہ یارو، عمل لے کے آؤ. پھر دیکھنا جیسے علامہ اقبال نے کہا تو خود ہی کو کر بولیں اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بس یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، امید کرتا انشاءاللہ آپ عمل کریں گے. میرے لیے بھی دعا کرنا، اور پوری زندگی پورا سال یہ نہیں کہ اب خدمت کی ہے. قاری مقصود الرحمان صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، آنکھوں سے بھی نوین ہے، اللہ کام لے رہے ہیں. پوری زندگی ان سے محبت رکھو. یہ نہیں کہ چلو آج ہو گیا، نہیں وقتاً فوقتاً قاری صاحب اہل ہو جائے. اسی قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. جب قرآن کی وجہ سے کرتے ہیں اللہ راضی نہیں ہوگا. میں آخر میں مثال دوں، بچہ کسی طرح پیدا ہوئے، بندے ملن جاندے نے، کوئی 500 دیندہ، کوئی 1000 دیندہ، کوئی 100 دیندہ. کیوں بھائی؟ بچے نو پیسے کی ضرورت ہے. بچے نو پتہ ہے پیسے نے کیوں دیتے ہیں؟ کہ بچے کے ماں باپ راضی ہو جائیں. یاد رکھیں دوستو، ہم حافظ قرآن سے مدارس والوں سے اگر محبت کریں گے نا قرآن کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو پڑھا سنا سنائے گا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
اپنے محبوب سے، صحابہ سے، اہل بیت سے ہم سب کو سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، یا اللہ بچیوں نے پڑھا ہے، اللہ آپ اپنے رحمت سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ ان بچوں کی، ان کے والدین کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی، اللہ جتنے ہم آئے بیٹھے سب کی، یا اللہ ان بچوں کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کے اللہ تو معاف فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے والدین کی، گھر والوں کی، یا اللہ جو جو ان سے محبت رکھتے اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک آباد فرما۔ یا اللہ قاری صاحب محنت فرما رہے ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کی محنت کو قبول فرما کے قیامت کی صبح تک اس ادارے کو آباد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ معاونین ہیں، یا اللہ جو تعاون کرتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان سب کو یا اللہ اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں، مال جان میں، عزت آبروں میں، فصلوں میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو، باطن کو پاک فرما۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو پاک فرما۔ یا اللہ تو جانتا ہے بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ جو جان بوجھ کے کیے، انجانے میں ہوئے، رات کو کیے، دن میں ہوئے، اللہ اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آگے کے لیے ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ تو مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ خوب بہتر جانتے ہیں یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ تمام مسلمانوں کی آپس میں یا اللہ محبت پیدا فرما۔ یا اللہ اس لڑائی جھگڑے کو ختم فرما۔ یا اللہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نورینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ والدین کی یا اللہ اولادوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن گھروں میں یا اللہ جوان بچے بچیاں بیٹھے رشتے نہیں مل رہے اللہ آپ اپنی رحمت سے یا اللہ ان سب کو نیک سالے جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ رب غفر تمام احباب درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ آپ خوب جانتے جیسے قاری صاحب فرما رہے ہیں مدرسہ مقروض ہے، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، ہر ایک گھر کی یا اللہ مالک کو فکر ہوتی ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ یہ آپ کا گھر ہے، اللہ آپ اپنی رحمت سے اپنے خزانوں سے یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جتنا بھی قرض ہے اسے اتار دے، یا اللہ مدرسے کو فراخی عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے تمام پریشانیاں دور فرما، یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وسلم اجمعین آمین آمین۔